بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الصاحبین، دو دوستوں کے درمیان، دو ساتھیوں کے درمیان۔ ولما عاد التنبوری الی بیتہ، اور جب تنبوری لوٹا اپنے گھر۔ ورآ، اور اس نے دیکھا، ما حل، جو نازل ہوا، بثروتہ، اس کے سرمایے پر، من الضیاع، یعنی بربادی یا ضیاع جو بربادی اس کے سرمایے پر نازل ہوئی، اس کو اس نے دیکھا تو کیا ہوا؟ صعب علیہ الامر، اس پر معاملہ دشوار ہو گیا، یعنی وہ ٹینشن میں آ گیا، بہت پریشان ہو گیا۔ وتملکہ الحزن، اور غمزدگی اس پہ طاری ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیے، ما حل بثروتہ، اچھی تعبیر ہے، کسی پر نازل ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ما اصابہ ما نزلہ کے معنی میں ہے۔ آپ اس کو اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ میرے پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ حل بی غضب اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اس پر احساس کمتری نازل ہو گئی، یعنی وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا، شکار کے معنی میں بھی آ جائے گا، تو کہہ سکتے ہیں حل بہ مرکب النقص، احساس کمتری کا وہ شکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صعب علیہ الامر، یہ بھی اچھی تعبیر ہے، کسی پر معاملے کا دشوار ہو جانا، پریشان ہونے کے معنی میں آتا ہے، صعب علیہ الامر۔ وتملکہ الحزن، انتہائی پریشان ہو جانا، یعنی صرف غم ہی غم اس کی زندگی میں رہ جائے، اس معنی میں آتا ہے۔ یہ زبان سکھانے والی کتاب ہے، اس لیے یہاں جملے کثرت سے ملتے ہیں، مترادفات ملتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی مترادف ملتے ہیں، وہ صرف زبان سکھانے کی غرض سے ہیں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ اس جملے کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ فبکا، تو وہ رویا، وصرخا، اور چیخا، ولطم وجہہ، اور اپنے چہرے پر اس نے تھپڑ مارے، من شدت الالم، تکلیف کی شدت کی وجہ سے، وظل یعاتب، عاتب یعاتب معاتبۃ وعتابا، عتاب کرنا، لان تان کرنا، وظل یعاتب، اور وہ لان تان کرنے لگا، حذاءہ، اپنے جوتے کو، ویوبخہ، اور اس پر زجر و توبیخ کرنے لگا، اس پر زجر و توبیخ کرنے لگا، یعنی وہی لعن طعن کرنے لگا۔ ذلہ افعال ناقصہ میں سے ہے، لیکن فعل مضارع کے ساتھ مل کے آیا ہے، اس لیے ترجمہ یہاں پر اس کا کرنے لگا، اس طرح سے کریں گے۔ کأنما خیل الیہ، گویا کہ خیل الیہ، اس کو یہ خیال ہوا، اچھی تعبیر ہے یہ بھی، خیل الیہ، مجھے یہ خیال ہوا، تو کہہ سکتے ہو خیل الیہ انک سارق، مجھے یہ خیال ہوا کہ تم چور ہو۔ انہ یعقل ما یسمع، تو تنبوری نے یہ خیال کیا کہ یہ جو جوتا ہے، یعقل، سمجھتا ہے، ما، اس کو، یسمع، جو سنتا ہے۔ وقال لہ، اور تنبوری نے اس سے کہا، جوتے سے، فیما قال، جو اس نے باتیں کہیں زجر و توبیخ کی، اور میں ایک بات یہ بھی کہی، شد ما اشقانی سوء حظی بک، شد ما یہ تعجب کے لیے آتا ہے، جیسے ما افعلہ اور افعل بھی ہے، فعل تعجب اس سے بنتا ہے، فعل تعجب کے وہ صیغے ہیں، اسی طرح سے کسی بھی عام فعل پر شد ما لگا دیتے ہیں، اس کے بعد میں فعل ماضی کا صیغہ ذکر کر دیتے ہیں، جیسے یہاں ہے۔ البتہ اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہاں بعد میں بتائیں گے۔ شد ما اشقانی، مجھے کتنا ہی بدبخت بنا دیا، سوء حظی، میری بد قسمتی نے، بکا، تمہارے ذریعے، ایھا الحذاء الملعون، اے ملعون جوتے، فإنک، بے شک تو، تأبی، منع کرتا ہے، ان تفارقنی، کہ مجھے چھوڑے، یہ یعنی مجھے چھوڑنے سے تو انکار کرتا ہے، اچھی تعبیر بنتی ہے اس سے بھی، ابا یا ابا سے فعل مضارع لگا کر ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہو اردو میں کہ اس نے کھانے سے انکار کر دیا، ابا ان یأکل الطعام، اس نے سونے سے انکار کر دیا، ابا ان ینام، اس طرح سے کہہ سکتے ہو آپ، تأبی، اس نے انکار کر دیا، مضارع مطلب تو انکار کر دیتا ہے، ان تفارقنی، مجھے چھوڑنے سے، میرا پیچھا چھوڑنے سے، وکأنما، گویا کہ، کتب علیہ، ایسا لگتا ہے گویا کہ کتب علیہ، میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، کتب علیہ، میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، ان اصاحبک، کہ میں تیرے ساتھ رہوں، مدى الحیاتی، زندگی بھر، مدى الحیات اچھی تعبیر ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، کام آئے گی، زندگی بھر۔ ما اتعسنی، یہ فعل تعجب ہے،
میں کتنا ہی بدبخت ہوں، وہ اشقانی وہی مترادف ہے دونوں، بصحبتی کا تیری صحبت کی وجہ سے، تیرے ساتھ رہنے کی وجہ سے، التی کبدتنی جس نے مجھے ڈال دیا، جس نے میرے اوپر من الغرامات کئی ایسے جرمانے لگائے، جس نے میرے اوپر کئی ایسے جرمانے لگا دیے، ما لا سبیل الی احتمالہ کہ جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو کب بدھا کسی کے اوپر کوئی پریشانی لے کر آ جانا، نازل کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ لا سبیل الی احتمالہ اچھی تعبیر ہے، لا سبیل الی احتمالہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اردو میں کہہ سکتے ہو کھایا نہیں جا سکتا، لا سبیل الی الاکل سویا نہیں جا سکتا، لا سبیل الی النوم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہو جیسے یہاں ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اما واللہ، اما ابتدا کے لیے یعنی کہ سن رکھو، سنو، واللہ خدا کی قسم، لاتخذن میں تیرے لیے ضرور بالضرور، لگا تیرے لیے ضرور بالضرور بناؤں گا، فی جوف الارض زمین کے پیٹ میں، قبرن ایک قبر، اتخذ بنانے کے معنی میں آتا ہے، ادفنک فیہ ایسی قبر جس میں تجھ کو دفن کر دوں گا، فلا ترا تو نہیں دیکھے گا وجہ الشمس سورج کے چہرے کو، بعد ذالک اس کے بعد، ابداً کبھی بھی۔ تو یہاں کئی تعبیرات آئی ہیں، ان کو محفوظ کر لیجئے، اپنے جملے میں استعمال کیجئے۔ یہاں ما حل ہے، صعب علیہ الامر ہے، وتملکہ الحزن ہے، اسی طرح سے یہ خیل الیہ ہے، اسی طرح سے خیل الیہ ہے، اور شد ما ہے، تعجب کے لیے آتا ہے، اسی طرح تأبى ان تفارقہ ہے، یہ تعبیر ہے بس جو بنتی ہے، کتب علیہ ہے، مد الحیات ہے، اور اسی طرح سے لا سبیل الی احتمالی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور جملے بنائیے گا اس پر۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، والسلام علیکم۔